من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الَّذِينَ قَالُوا وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ قد عہد الینا بے شک اللہ نے ہم سے وعدہ کیا، ہمیں حکم دیا اللہ نؤمن لرسول کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لے کر آئیں حتی یأتینا بقربان یہاں تک کہ وہ ایسی قربانی لے کر آئے ہمارے پاس تأکلہ النار جس کو آگ کھا جائے۔ قل اے میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات مجھ سے پہلے رسول بھی آئے تمہارے پاس نشانیاں لے کر وَبِالَّذِي قُلْتُمْ اور وہ نشانی بھی لے کر جس کا تم کہہ رہے ہو فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا ان کنتم صادقین اگر تم اس میں سچے ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے درس میں یہودیوں کے بخل کی مذمت کی گئی تھی اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی ان کی اس بات کو واضح کیا تھا۔ آج کے اس درس میں یہودیوں کی ایک اور شرارت کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دعوت دیتے کہ آؤ ایمان قبول کرو تو وہ کہنے لگے کہ ہماری تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو نبی بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے یہ مطالبہ کرو کہ آگ آئے، قربانی رکھو میدان میں، آگ آئے اور اس کو کھا لے تو پھر اللہ کا نبی ہے، اور اگر وہ اس کو نہ کھائے تو وہ اللہ کا نبی نہیں، لہٰذا آپ بھی ایسا کرو۔ یہ وہ لوگ کہتے تھے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہے کہ چونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرتا جیسے آج کر رہے ہیں اس وقت بھی کرتا تھا، تو اللہ کی طرف سے یہ آیا کہ جو اس طرح قربانی پیش کرے اور جس کو آگ کھا لے تو وہ نبی ہے، اور جو نہ پیش کرے اور اگر کرے آگ نہ کھائے تو وہ نبی نہیں ہے۔ لیکن دو نبیوں کی اس میں استثناء تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان سے تورات میں بھی تھا کہ ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا اور ان سے اس مطالبے کے بغیر ان پر ایمان لایا جائے گا، یہ تھا۔ لیکن یہودیوں نے کیا کیا، اس حصے کو چھپا لیا، اس کا اظہار نہیں کیا۔ جیسے کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی نماز کیوں نہیں پڑھتے، کہتے ہیں اللہ نے علیہ باللہ منع کیا۔ بھائی کہاں منع کیا ہے؟ فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، قرآن میں آیا نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن آگے نہیں دیکھتے کہ آگے کیا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ اس وقت تھا جب شراب کے استعمال کرنے کی اجازت تھی، اور کہا کہ نماز کی حالت میں شراب پی کر نماز میں نہ جاؤ تاکہ تمہیں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم پڑھ کیا رہے ہو، لہٰذا اس لیے اس وقت۔ تو اب اس کو ہٹا کر کے کوئی یہ کہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز پڑھنے سے ممانعت آئی، یہ انتہائی غلط بات ہے ان کی۔ تو اس طرح یہاں یہودیوں نے اس کو چھپا دیا کہ دو نبیوں کی اس سے استثناء ہے، ان کو چھپا لیا اور کہا جی ہماری تورات میں یہ آیا ہے لہٰذا۔ اور پہلے قربانی کا یہ حکم ہوتا تھا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ قربانی کا بڑا مشہور ہے۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ قربانی کے جانور کے گوشت کے کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ جہاد ہوا، مال غنیمت آیا
اور مال غنیمت میں جو چیز سامان ہوتا تھا اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، بلکہ آسمان سے سفید آگ آتی اور وہ آگ اس کو جلا دیتی تو یہ جہاد قبول ہے، اور اگر نہیں جلاتی تھی تو جہاد قبول نہیں ہوتا تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ غنیمت کو حلال قرار دیا، اور آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، باقی نبیوں پر 6 چیزوں کی وجہ سے مجھے فضیلت عطا فرمائی، اور ان 6 چیزوں میں سے یہ ہے احلت لی الغنائم، ایک یہ ہے کہ میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا، فرمایا جہاد کرو، مال غنیمت آئے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہو، اس کی اجازت ہے۔ تو یہ گویا کہ کیفیت۔ تو اب جب یہاں یہودیوں نے یہ کہا کہ جی آپ جو ہے یہ لے کر آؤ قربانی، اس کو آگ کھا لے پھر ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے، جب یہ کہا تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت اتاری اور جواب دیا، کل آپ انہیں فرما دیجئے۔ 2 جواب دیے۔ پہلا جواب یہ دیا قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، مجھ سے پہلے بھی ایسے رسول آئے جو یہ قربانی والا یہ معجزہ نہیں لے کر آئے، اس کے علاوہ معجزات لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے، اور تم نے ان کو نہیں مانا، ان کا انکار کیا، ان معجزات کا انکار کیا۔ جب ان کا انکار کیا ہے تو تم نے میرا بھی انکار ہی کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو یہی معجزہ لے کر آئے گا وہ نبی ہوگا، نہیں، اس کے علاوہ بھی پہلے انبیاء آئے اور ان پر مختلف معجزات آئے ہیں، لہٰذا جب مختلف معجزات آئے تو پھر تم نے ان کو نہیں مانا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالا گیا، سب کچھ ہوا، لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ مانا نہیں، اور الٹا جو ہے ان کو گھر سے نکال دیا گیا، اور یہ کیفیت ہوئی۔ تو فرمایا ان کے ساتھ بھی یہی ہے، نشانیاں معجزات لے کر آئے، تم نے نہیں مانا، اور یہاں بھی نہیں مانو گے، اور یہ تمہارا مطالبہ کرنا یہ غلط ہے۔ دوسرا فرمایا وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، ٹھیک ہے جو تم نے مطالبہ کیا یہ مطالبہ پورا کیا، اور معجزہ یہی لے کر پہلے نبی آئے اور اس کو تم نے نہیں مانا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے، قوم نے کہا کہ قربانی کو رکھو اوپر اونچی جگہ پر، آگ آئے جلا دے تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے ورنہ نہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس کو رکھ دیا، اور آسمان سے سفید آگ آئی، آگ نے اس کو جلا کر راکھ کر دیا۔ کہا اب مانو، کہا نہیں ہم تو نہیں مانتے ہیں۔ الٹا حضرت الیاس کے پیچھے پڑ گئے، اور اتنا پیچھے پڑے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے پہاڑوں کے دامن میں جا کر اپنی جان بچائی اور پناہ لی پہاڑوں میں، اور اس طرح وہاں گویا، اور پھر ہجرت کرنے پر وہاں مجبور ہوئے۔ فرمایا کہ وہ مطالبہ ہوا، وہ لے کر آئے، پورا کیا، وہ معجزہ لائے، لیکن پھر بھی تم نے نہیں مانا، تو لہٰذا اب اگر میں یہ لے بھی آؤں پھر بھی تم نہیں مانو گے، تو تمہارا یہ کہنا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا جھوٹ بولتے ہو۔ فرمایا آگے فرما دیا کہ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر بتاؤ ان کو معجزات کو پیش کیا انبیاء نے، تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے تھے کہ معجزہ لائیں ہم مانیں گے اور قبول کریں گے، تو حضرت الیاس لائے، تم نے نہیں مانا اور قبول نہیں کیا، تو لہٰذا تم نے انہیں شہید کیا، تو تم اس میں جھوٹے نکلے ہو۔ اب میں بھی اگر وہ معجزہ لے کر آؤں گا نہیں مانو گے۔ کیوں؟ یہودیوں کی عادت یہی تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ درخت سامنے والا یہ چل کر آپ کے پاس آئے پھر ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس درخت سے کہہ دو ایھا الشجر ھذا الرجل ویطلبک، اے درخت یہ شخص آپ کو بلا رہا ہے۔ وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا میرے آقا کے پاس آیا اور واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ وہ یہودی دیکھ کر کہتا ہے پہلے سنتے تھے کہ آپ بڑے جادوگر ہیں علیاذ باللہ، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو یہ یہود کا طریقہ واردات رہا۔ تو فرمایا انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا، کچھ بھی ہو جائے۔ اب یہ مانیں گے نہیں تو آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے۔ فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، میرے محمد اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ پریشان نہ ہو۔ کیوں؟ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا، پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا، حضرت نوح کو جھٹلایا، حضرت ابراہیم کو جھٹلایا، کتنے نبی آئے کہ جن کو انہوں نے جھٹلایا اور تکذیب کی اور ان کی بات کو نہیں مانا ہے۔ لہٰذا آپ اکیلے نہیں ہیں، اس لیے آپ پریشان نہ ہونا۔ جاؤ بالبینات، معجزات لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے، نہیں مانا
ہے انہوں نے، والزبر، اور صحیفے لے کر آئے۔ حضرت داؤد کے صحیفے مشہور، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، لہٰذا وہ بھی لے کر آئے۔ اور زبر سے ایک معنی بعضوں نے کیا نصیحتیں لے کر آئے۔ زبور اسی لیے کہا گیا جو حضرت داؤد علیہ السلام پر صحیفہ آیا کہ اس میں احکام کم تھے، زیادہ بشارتیں اور نصیحتیں اور واعظ کا سلسلہ زیادہ تھا، فرمایا وہ بھی آئے۔ والکتاب، اور کتابیں بھی لے کر آئے، الکتاب المنیر، روشن کتابیں، واضح کتابیں جن کے اندر دلائل تھے، تورات اور انجیل لے کر آئے۔ جب ان کو نہیں مانا، ان نبیوں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ آپ بھی صبر کر لیجئے گا، لہٰذا آپ کبیدہ خاطر نہ ہو، آپ دل برداشتہ نہ ہو، اور کوئی دنیا میں رہا نہیں تو انہوں نے بھی جانا ہی ہوگا، یہ بھی چلے جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ مزہ چکھنا ہے، موت آنی ہے۔ یہاں تک کہ فرشتے پر موت نہیں آ رہی، ہزاروں سال رہ رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا فرشتوں پر بھی موت آئے گی، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل، سب پر آئے گی موت۔ جب آئے گی تو ہر ایک ذیرون ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لہٰذا یہ بھی چلے جائیں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جب اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ گے، انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارے اعمال کا بدلہ پورے کا پورا دیا جائے گا، کمی زیادتی نہیں ہوگی، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ جس نے گناہ کیے ہوں گے ان کو سزا پوری کی پوری ہوگی، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو نیکی کا بدلہ پورے کا پورا ملے گا، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورے کا پورا ملے گا، جس کا وہ مستحق ہے اس کو اس کے برابر ملے گا۔ اور کیا ہوگا جب وہاں پہنچو گے؟ فرمایا دو ہی صورتیں ہیں، ایک ہے جہنم اور ایک ہے جنت۔ فرمایا فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا، بچا دیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب و کامران ہے۔ کیوں؟ اس کا مطمع نظر یہی تھا، مطلوب یہی تھا، لہذا آ گیا اور جنت میں چلا گیا، اور جہنم سے نہیں بچا، جہنم میں داخل ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا۔ دنیا کی کامیابی اور ناکامی اصل نہیں ہے، اصل کامیابی اور ناکامی، اصل جو ہے مراد لینا اور نامرادی، یہ آخرت کی ہے۔ اگر آخرت میں کامیاب، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، آخرت میں ناکام، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ آگے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکہ ہے، اور شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ فرمایا اس لیے دنیا میں پڑھ کر دھوکے میں نہ جاؤ کہ مجھے تو اتنا کچھ دے دیا، میرا اتنا بینک بیلنس، میرے اتنے پلازے، میرے پاس اتنی دولت ہے، میں کامیاب ہوں۔ نہیں، آج ہے کل ختم۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے بڑا ملینر ہے، لیکن اللہ اس پر ایسا وقت بھی لے آتا ہے دوسروں سے بھیک مانگنے لگ جاتا ہے، ایسے طوفانوں میں چلا جاتا ہے، بھیک مانگنے لگ جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اس کو نواز دیتا ہے۔ تو دنیا میں یہ مالداری کا ہو جانا یہ کامیابی کی اصل علامت اور نشانی نہیں ہے، اصل آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا دھوکے کا سامان ہے، لہٰذا اس سے بچا جائے اور آخرت کی تیاری کی جائے جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔